اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم آمنت باللہ ورسولہ هو الاول والآخر والظاہر والباطن وهو علی کل شیء علیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ معزز ناظرین، بھائیوں، بہنوں، بزرگوں، السلام علیکم۔ فقہ جعفری جو ہمارے ہاں ہے، یہ اس کو ایسے ہی کہتے ہیں جعفری، اس کا امام جعفر صادق علیہ السلام سے تعلق نہیں ہے، نہ اس کے بانی امام جعفر صادق علیہ السلام تھے، نہ امام جعفر صادق علیہ السلام نے اس کی تائید کیا ہے، نہ ان سے یہ منقول ہے۔ یہ حقیقت میں اہل بیت علیہ السلام نے ہمیں فقہ نہیں دی ہے، ان کے اقوال ہیں، ان کے اوامر ہیں، ان کے نواہی ہیں، ان کے احادیث ہیں، یہ تو فقہ بعد میں وجود میں آئی ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام کے وفات کے 300-400 سال بعد یہ فقہ وجود میں آئی ہے، اس سے پہلے تو فقہ تھا ہی نہیں شیعوں کے پاس۔ تو اس کو فقہ جعفریہ کہنا یہ امام جعفر صادق علیہ السلام پہ بہتان ہے، اور یہ علماء کی خیانت ہے کہ ایک چیز جو ان کی نہیں ہے، امام جعفر صادق علیہ السلام کی نہیں ہے، ان سے ہم ہر جگہ نسبت دیتے ہیں فقہ جعفری۔ جیسا کہ آپ نے ویڈیو دیکھی اور اس ویڈیو سے آپ کو واضح بات سمجھ آ گئی ہوگی کہ مجھے اس چیز کو مجھے بھی سمجھنا ہے کہ شیعوں تمہارا مذہب کہاں کھڑا ہے۔ ایک طرف تم کہتے ہو شیعہ بنو گے یا مسلمان بنو گے، یعنی کہ مسلمانوں سے تمہارا کوئی لینا دینا ہے نہیں، ٹھیک ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ تم لوگ ساری زندگی پڑھتے رہے ہو کہ ہم فقہ جعفریہ سے ہیں، فقہ جعفریہ سے ہیں، اور تم اس کی جو تم ان کو منسوب کرتے ہو وہ حضرت جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ سے منسوب کرتے ہو کہ جی ہم ان سے، یعنی کہ ہمارا جو سلسلہ ہے ان سے ہے۔ وہ اللہ کے بندو، تم لوگ تو مطلب تم لوگوں کو اپنی ہی ہسٹری معلوم نہیں ہے۔ میں نے باقاعدہ تم لوگوں کی ساری ہسٹری ویڈیوز میں بتائی ہے کہ تم لوگ اتنا پریشان نہ ہو کہ تم جو ہو فقہ جعفریہ جو ہے یہ جو ہے حضرت جو جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ سے ہے۔ نہیں بھائی، نہیں، ایسا نہیں ہے، نہیں ایسا بالکل بھی نہیں ہے۔ تم لوگ بیسیکلی سبائیت کی پیداوار ہو، اور اس کا پورا قصہ میں سنا چکا ہوں۔ جیسے عیسائیوں میں سینٹ پال نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کا بیٹا بنا ڈالا تھا، اسی طرح تمہارے ہاں تمہاری بک رجال کشی کے اندر مینشن ہے باقاعدہ طور پہ، جو کہ تمہاری بڑی معتبر بک ہے، کہ عبداللہ ابن سبا جو کہ ایک یہودی تھا، وہ اسلام کا لبادہ اوڑھ کر اسلام کے اندر داخل ہوا، اور آگے تو میں نے آپ کو کئی دفعہ بتایا ہے، اور اس نے جو یا علی مدد کا نعرہ لگایا، اور جو یعنی کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خدا کا اوتار کہا، صحابہ کے خلاف جو تحریک چلائی، ٹھیک ہے، وہ جو سب کچھ ہے نا، وہ آج ہم شیعت کی شکل میں بھگت رہے ہیں۔ تو تم لوگوں کے اپنے عالم جس کو تم سب سے زیادہ مانتے ہو، حسن اللہ یاری، وہ خود اس چیز کا اعتراف کر رہا ہے کہ جی یہ جو فقہ جعفریہ والی بات ہے، یہ حضرت جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ سے منسوب کرنا ان پہ بہتان لگانے والی بات ہے۔ یہ تو بعد میں مولویوں نے بنایا ہے، یعنی کہ ان کا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو میں کبھی کبھار کہتا ہوں نا، شیعوں تم لوگوں کا ڈی این اے ہی نہیں ملتا، کوئی شمال کی طرف جا رہا ہے تو کوئی جنوب کی طرف جا رہا ہے۔ تمہارے جو ذاکر ہیں وہ علیحدہ باتیں کرتے ہیں، تمہارے جو علامہ ہیں وہ علیحدہ باتیں کرتے ہیں، اور تمہارے جو اس طرح کے دجالی فتنے حسن اللہ یاری جیسے جو ہیں یہ علیحدہ باتیں کرتے ہیں۔ تو پہلے تو بھائی اپنا ڈی این اے ملاؤ۔ اس کی ریزن یہ ہے تاکہ تم لوگوں کی کوئی ایک چیز تو ایسی ہو جو کہ تم لوگوں میں یکساں ہے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے، بتانے کا مقصد یہ ہے بھائی، کہ جو حضرات اپنے آپ کو فقہ جعفریہ سے کہتے ہیں تو اپنے عالم کی بات مانیں، ٹھیک ہے۔ اور فقہ جعفریہ بیسیکلی کوئی فقہ جعفریہ یہ اپنی طرف سے ہی بنا لیا انہوں نے، ٹھیک ہے۔ اور جو حضرت جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ تھے، ٹھیک ہے، وہ کوئی شیعہ نہیں تھے، ٹھیک ہے۔ اور جو تم لوگوں کو بتایا گیا ہے، ویسے بھی پوسٹ مارٹم کر چکا ہوں تمہاری کتابوں کا، تو جھوٹ در جھوٹ اور کچھ بھی نہیں ہے تمہاری کتابوں کے اندر، من گھڑت ہے سب کچھ۔ اور مزے کی بات بتاؤں کہ قرآن کی خاص طور پہ اصول کافی کے اندر قرآن کی تقریباً ہر آیت کو انہوں نے امام سے منسوب کیا ہوا۔ تو بھائی قرآن کے اندر اوپن چیلنج دے رہا ہوں
آپ کی یہ جو من گھڑت فضول کافی وغیرہ ہیں ان کو چھوڑ کے قرآن سے ڈائریکٹ مجھے امامت ثابت کر کے دکھا دیں. ایسا کچھ بھی نہیں ہے. خدا را ہوش کے ناخن لو، ٹھیک ہے، اور اب بھی وقت ہے، لوٹ آؤ اللہ اور اس کے رسول کے دین کی طرف. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.